آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی ابتدا کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، عالی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ کا آبائی وطن کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وطن ہم لوگ ضلع جالون، ہمارے والد صاحب جو ضلع جالون ہیں ارئی کا۔ مفتی صاحب چند سوالات تھے کے بعد آپ نے حفظ کی تعلیم شروع کی، تو کیا اس درمیان میں آپ نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا؟ ہمارا اسکول وغیرہ میں کوئی ایڈمیشن نہیں رہا۔ آپ کا مزاج کیا تھا طالب علمی کے زمانے میں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ان کو یہ بتائیں کہ مفتی کہتے کس کو ہیں؟ شرعی کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو ظاہر کرتا ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان ایسے ہیں، مفتی کی ضرورت کیا ہے، آپ خود قرآن پڑھیے، خود حدیث پڑھیے، اس سے مسئلے نکالیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب دوسرا حکم جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سر مطلب آپ نے وہاں سے استعفیٰ کیوں دے دیا، کیا وجہ تھی؟ استعفیٰ نہیں دیا بلکہ کچھ یہی مکاتب کی مشغولیات کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے مولانا سے معذرت۔ یہ آپ کو مکتب کا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ مطلب دین کی بنیادی باتیں سکھلانے کے لیے واحد ذریعہ مکتب ہی ہے۔ 1 سال کے بعد ہم نے اس میں دینیات کا نظام شروع کیا، اور آپ نے ایک بچی کو بلایا، قرآن سنوایا اس بچی سے، تو ماشاءاللہ جب میں نے اس بچی کا قرآن سنا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، دل سے دعائیں نکلی، اتنا اچھا اس نے قرآن پڑھا۔ خدا نام ہے اس بچی کا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کند ذہن کے رہتے ہیں، ذہن کمزور ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو مطلب کیسے پڑھایا جائے؟ کوئی درجے کی کمزور بچے کو ٹارگٹ کریں، اگر اس کو یاد ہو گیا تو سب کو یاد ہو جائے۔ آپ نے سپر مارکیٹ کھولا ہے، جی مارٹ، وہ بھی کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھے نتائج سامنے اس کے آ رہے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ جب ایک عالم، ایک مفتی، ایک حافظ کوئی کاروبار کرتا ہے، کچھ لوگ اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ، عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں اور یہ کام کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں۔ جی، تجارت کوئی غلط چیز تھوڑی ہے۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تو مفتی صاحب نے بھیا کاروبار کر لیا ہے، مدرسے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ مدرسے سے ایسی کمائی نہیں ہو رہی تھی، تو اب وہ کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس ہر کے کسی کے ذہن میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے جو کاروبار شروع کیا وہ اس میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 2 لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش اس بات کی جو مدرسے کا وقت ہے وہ مدرسے میں دیا جائے۔ وہاں پر مدرسے میں اتنی کمائی نہیں تھی، تو اس بنیاد پر مفتی صاحب نے یہ کاروبار کیا۔ تو وہ کسی بھی دین کے کوئی کام کو پیسوں کے حصول کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد بلال جانوی آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں، اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے چینل کا سب سے پہلا پوڈ کاسٹ ویڈیو ہے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کے جو ابتدا ہو رہی ہے، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی ابتدا کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، وہ ہمارے شہر قرئی کی بڑی عظیم شخصیت، مشہور شخصیت، عالی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے شہر ارئی کے سب سے پہلے مفتی ہیں، اور شہر ارئی کے ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے ضلع جالون کے سب سے پہلے مفتی ہیں۔ جب آپ کی فراغت ہوئی، آپ افتتاح کر کر اپنے شہر میں تشریف لائے، تو اس سے پہلے یہاں پر کوئی مفتی موجود نہیں تھا۔ آپ ہی سے یہ سمجھ لیجئے ارئی شہر میں، ضلع جالون میں مفتی کی شروعات ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ جمعیت علماء ضلع جالون کے صدر بھی ہیں، اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے آپ ناظم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پیرو والی مسجد کے پیش امام بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے انہیں نوازا ہے، کئی چیزوں کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے، اور ماشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داری بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے، اسی طریقے پہ حضرت اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ حضرت کا ہم بہت تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئیے مفتی صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ جی اللہ کا احسان خیر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب چند سوالات تھے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ جی۔
تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کا آبائی وطن کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میرا آبائی وطن ہم لوگ ضلع جالون، ہمارے والد صاحب جو ضلع جالون ہیں اورئی کا، وہاں کے تھے، اور شادی ہونے کے بعد میں وہ اورئی میں شفٹ ہو گئے، یہاں منتقل ہو گئے، اور ہم 3 بھائی 3 بہنیں ہیں، ہم سب کی پیدائش یہیں اورئی کی ہوئی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اورئی کے کس محلے میں؟ یہیں شیوپری محلہ پیرو والی مسجد کے پاس ہی میں ہم سب کی پیدائش یہیں ہوئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب پیدائش کے بعد آپ نے ہوش سنبھالا، آپ پڑھنے کے قابل ہوئے، تو آپ کی تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کسی اسکول سے شروع ہوا یا پھر کسی دینی مدرسے سے؟ ہمارے والد صاحب نے جو ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس بات کی نیت کر لی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی ہم اس کو عالم بنائیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہمارا کوئی باضابطہ کوئی اسکول وغیرہ میں داخلہ نہیں ہوا، ہم نے اسکول وغیرہ کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ شروعات ہماری جو ہوئی وہ مدرسے سے ہی ہوئی۔ مدرسہ عربیہ رحمانیہ ہمارے شہر کا بڑا ہی پرانا اور قدیم ادارہ ہے، وہیں سے ہماری یہ نادرے کی تعلیم شروع ہوئی۔ حافظ ولی اللہ صاحب ابھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، وہ ہمارے نادرے کے استاذ۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب جب آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا تو پھر آپ نے حفظ کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ حفظ ہمارا بھی وہی مدرسہ عربیہ تعلیم، وہی مدرسہ عربیہ رحمانیہ سے ہی ہمارا حفظ بھی ہوا ہے۔ وہاں ایک استاذ تھے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ حافظ محب الحسن صاحب، وہ ہمارے حفظ کے استاذ تھے، انہی کے پاس میں ہم نے اپنا پورا حفظ مکمل کیا۔ اچھا، تو مفتی صاحب جب آپ ناظرہ پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے بتایا اس کے بعد آپ نے حفظ کی تعلیم شروع کی، تو کیا اس درمیان میں آپ نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا؟ ہمارا اسکول وغیرہ میں کوئی ایڈمیشن نہیں رہا، والد صاحب نے ویسے ہی اسکول وغیرہ میں نام لکھوا دیا تھا، لیکن ہم باضابطہ اسکول گئے نہیں کبھی۔ اچھا اچھا۔ تو پھر جب حفظ کی تعلیم مکمل ہوئی آپ کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر عالمیت کی ابتدا کہاں سے کی؟ حفظ مکمل ہونے کے بعد ہمارے اپنا جو ضلع باندہ ہتھورا جی۔ سن 1998 میں جس وقت حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہی ہمارا وہاں جانا ہوا، اسی سال مولانا حبیب احمد صاحب۔ تو شروعات آپ نے مطلب وہیں سے کی؟ پہلا سال ہوا؟ عالمیت کی جو شروعات ہوئی وہ ہماری ہتھورا سے ہوئی۔ اچھا، تو کتنے سال تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی؟ 4 سال ہم وہاں ہتھورا میں رہے، پھر اس کے بعد وہاں اساتذہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند کی ترتیب بنی کہ دیوبند جایا جائے۔ والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ہماری فراغت دیوبند سے ہو، اچھا ماشاء اللہ۔ تو اساتذہ کے مشورے سے دیوبند جانا ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہتھورا کا اور دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم میں بہت بڑا فرق تھا۔ ہتھورا سے پڑھے ہوئے بچے دیوبند اگر جائیں تو جو کتابیں آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کو بڑی دشواریاں آتی ہیں، تو اس وجہ سے 1 سال کے لیے ہم لوگ ہتھورا سے نکل کر کے آگرہ رہے۔ آگرہ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ افضل العلوم، جو تاج گنج آگرہ میں واقع ہے، وہاں کا نصاب تعلیم اور دارالعلوم کا نصاب تعلیم ایک ہی تھا، تو 1 سال ہم نے درجہ پنجم وہاں آگرہ میں پڑھ کر کے پھر اس کے بعد دارالعلوم کی تیاری کر کے پھر دارالعلوم گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم میں جگہ عطا فرمائی، وہاں سے آپ سنتے ہیں وہاں پر ہتھورا میں جو مدرسہ ہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پر سنتے ہیں ایک 5 سالہ کورس بھی ہے، تو کیا جب آپ پڑھتے تھے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے اس سمے بھی 5 سالہ یہ کورس؟ اس وقت تو نہیں تھا، 5 سالہ اس وقت نہیں تھا، 9 سالہ ہی کورس تھا باضابطہ، اسی میں بچے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر جیسی ضرورت ہوئی ذمہ داروں نے 5 سالہ نصاب شروع کیا۔ جیسے مفتی صاحب جب طالب علمی کا زمانہ رہتا ہے، بڑا ہی اچھا زمانہ رہتا ہے، تو اس میں بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے صوفی ہوتے ہیں، جنہیں لوگ طالب علمی ان کا صوفی نام رکھ دیتے ہیں، اور بعض شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو مطلب آپ کا مزاج کیا تھا طالب علمی کے زمانے میں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہتھورا کے اندر الحمدللہ اپنے منہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے، لیکن مدرسے میں چند بچے جو ہوشیار اور ذہین سمجھے جاتے تھے ان میں شمار تھا۔ ماشاءاللہ۔ آج آپ کے اس سوال سے اپنی ایک بہت پرانی بات یاد بھی آ گئی۔ ابھی استاذ مولانا مفتی نور عالم صاحب، درجے کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم بالکل شروعات سے ہی درجے میں موجود ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ اگر ایک
کبھی ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی تو مفتی صاحب نے سبق شروع نہیں کیا. اچھا، مطلب کہ ہاں دن میں ابھی تشریف نہیں آئے نہیں ہے. ابھی کسی وجہ سے وہ کس وجہ سے تاخیر ہوئی واقعہ مجھے یاد نہیں، اس کی وجہ یاد نہیں ہے، لیکن درجے میں جب ہم پہنچے تو مفتی صاحب اپنی آنے کے بعد میں جو ان کا معمول ہوتا تھا کہ آئے اپنا سبق پڑھانا شروع کر دیا. لیکن اس دن وہ اپنی کچھ باتیں وغیرہ کرتے رہے، بچوں کو سمجھاتے رہے. جب ہم پہنچے پھر اس کے بعد میں سبق شروع کیا. پھر انہوں نے بطور تنبیہ ہمیں بعد میں اپنے کمرے میں بلایا، اور بلانے کے بعد میں تقریباً 5-7-10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی، اور بلانے کے بعد میں ہمیں یہ بات بتلائی کہ آج معلوم ہے عبدالخالق ہم نے جو سبق دیر سے شروع کیا وہ کیا وجہ تھی. ہم نے پوچھا کیا بات تھی، تو انہوں نے کہا تم نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے سبق دیر سے شروع کیا. یہ تو بڑی اچھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مطلب ایک تو ان کی اس بات سے ہمیں مزید درجے کی پابندی کا ایک شوق پیدا ہوا، تو پھر اور زیادہ اس کی پابندی کرنے لگے. مفتی صاحب جب آپ پڑھتے تھے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں سبھی کا حال یہ رہتا ہے، یا تو اپنے شوق سے پڑھتے ہیں یا گھر والوں کے خوف سے پڑھتے ہیں. دو باتیں رہتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر والوں کی خواہش تھی کہ آپ عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، تو آپ کا کیا ذوق تھا پڑھنے کا؟ آپ کا من تھا یا اس بنیاد پہ آپ پڑھ رہے تھے کہ گھر والوں کی مطلب خواہش پوری ہو جائے اس سلسلے میں؟ تعلیم کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شوق ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. ابتدا ہماری خوف سے ہوئی. اچھا. شروع میں جب حفظ کا زمانہ تھا تو اس وقت جو ہمارے استاد تھے حافظ محب الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا خوف ہمیں جو ہے حفظ میں چلاتا. اچھا. پھر دھیرے دھیرے وہ خوف شوق میں کب تبدیل ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. جب ہماری عالمیت کی شروعات ہوئی وہاں سے شوق پیدا ہوتا گیا، اور اساتذہ کی توجہ اور نظر عنایت ایسی رہی کہ وہ چیز جو ہے خوف شوق میں تبدیل ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا. اس سے اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں آپ کو کبھی ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ چھوڑو پڑھائی، چھوڑتے ہیں گھر چلتے ہیں؟ جیسے بچوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو کبھی مطلب آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں الحمدللہ، کیونکہ والدین کی اتنی زیادہ توجہات تھی، والدین کے اتنا زیادہ پیار، بھائی بہن کی اتنی زیادہ محبتیں، اور ان کی خواہشیں تھی کہ یہ چیز کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ ہم ان کی خواہشات کو اس طریقے پر پانی پھیر کر کے ہم واپس چلے جائیں. الحمدللہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ میں مدرسے کے اندر رہے. پڑھائی کے زمانے میں کبھی کبھی کچھ طالب علموں کے درمیان ایسے حالات آ جاتے ہیں، گھریلو حالات، جو مالی اعتبار سے بعض بچے کمزور ہوتے ہیں، تو پڑھائی کے زمانے میں ان کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو گھر والے ہمارے پریشان ہیں، ان کو پیسوں کی تنگی ہے، گھریلو حالات کچھ ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر بہت سے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ آیا، یا پھر ماشاءاللہ آپ کے گھر والے جو آپ کے والد صاحب تھے وہ صاحب حیثیت تھے، صاحب استطاعت تھے، کیا آپ کا حال کیا رہا ہے؟ الحمدللہ پوری طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا، تعاون کیا، اور کافی مدد کی. بعض مرتبہ ایسے حالات آئے بھی ستورہ کے اندر جب ہم تھے، لیکن گھر والوں کی طرف سے اتنا سپورٹ ہوتا تھا کہ کسی طرح کی کوئی دقت دشواری کبھی پیش نہیں آئی. اچھا ماشاءاللہ. تو جب آپ نے یہاں پر کتنے سال پڑھا تھا ہتھورا میں؟ 4 سال ہم لوگ اس کے بعد پھر آپ آگرہ چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر آپ کی فراغت دیوبند سے؟ جی ماشاءاللہ. آگرہ میں 1 سال لینے کے بعد میں ہم لوگ دارالعلوم گئے، وہاں پھر 4 سال دارالعلوم میں رہے. پھر اس کے بعد جو آپ مفتی ہیں تو آپ نے افتاء کس مدرسے سے کیا؟ دارالعلوم سے فراغت کے بعد دارالعلوم میں افتاء میں چند ہی بچوں کے نام آتے ہیں. اس وقت صرف 25 لوگوں کا کوٹا تھا. سن 2007 کی ہماری فراغت ہے. چند ہی لوگ اس میں مخصوص اول درجے اول صف کے لوگ جو ہوتے تھے وہی اس میں افتاء میں داخلہ ہو پاتا تھا ان کا. تو مشورہ یہ ہوا کہ کہاں سے افتاء دیا جائے. کئی جگہوں کے کئی مدرسوں کے نام آئے، شاہی مراد آباد کا بھی آیا، پھر اس کے بعد کئی جگہ مشورہ کیا گیا تو بھوپال کا پھر ترتیب بنی. بھوپال میں مسجد مفتی عبدالرزاق خان صاحب کی یہاں مسجد ترجمے والی میں ہم نے وہاں سے افتاء کیا. تو ایک بات سننے میں آئی تھی کہ جب آپ افتاء کر رہے تھے تو ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جب آپ ہتھورا میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک آپ ممتاز طالب علم کی حیثیت سے تھے، تو جب آپ افتاء کر رہے تھے تو یہ سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر بھی آپ کی ایک الگ ہی مطلب کردار تھا طالب علموں میں، الگ ہی استاد آپ سے بہت محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ بات بھی سننے میں آئی کہ آپ سے استاد اتنی محبت کرتے تھے کہ استاد آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ عبدالخالق آپ اپنا یہیں پر تقرر کرا لو، ہم خود سفارش کر دیں گے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟
جی ہاں، ابھی بھی وہ استاذ وہاں موجود ہیں، مفتی ابوالکلام صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب وغیرہ، مفتی ضیاء اللہ صاحب بھی ہیں. تو افتاء میں بھی الحمدللہ ہمارا شمار افتاء کے مخصوص بچوں میں تھا. تقریباً 35 بچے افتاء میں تھے اس سال مسجد ترجمے والی بھوپال میں. اور مفتی عبدالرزاق صاحب کے یہاں پورا ان کا مرکزی دارالافتاء تھا، اور جو بھی پورے صوبے سے فتوے استفتاء کے لیے آیا کرتے تھے مدرسے میں، مفتی عبدالرزاق صاحب نے حضرت نے دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے استفتاء ہمارے پاس پہنچا دیا کرتے تھے. ہم آپ کے ناظرین کو یہ بات بتلا دیں کہ اس زمانے میں مسجد ترجمے والی میں جو ان کا مرکزی دارالافتاء تھا، پورے صوبے سے استفتاء آتے تھے، اور وہ سارے کے سارے فتوے ڈاک کے ذریعے سے بھی آتے تھے، بائی ہینڈ بھی آتے تھے. مفتی صاحب سارے کے سارے فتوے ہمارے پاس میں پہنچا دیا کرتے تھے کہ آپ اس کا جواب لکھو. الحمدللہ میں اس کا جواب لکھتا تھا، اور لکھنے کے بعد میں کچھ ایک آدھی 2 لائن ہوتی تھی. کچھ حضرت کبھی 1-2-4 ہی استفتاء ایسے ہوں گے جس میں حضرت نے 1 لائن آگے یا 1 لائن پیچھے، یا جو ہماری 1 آدھ لائن لکھی ہوئی اس کو کاٹا ہو، بلکہ جو بعینی جو ہم نے جواب لکھ دیا حضرت نے اس پر مہر لگا دی. اچھا ماشاء اللہ. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ جب آپ طالب علمی کے زمانے میں جب آپ افتاء کر رہے تھے تو یہ سمجھ لیجیے جتنے افتاء میں جتنے بچے تھے طالب علم تھے سب آپ ان کے صدر سمجھ لیجیے ہی ہوں. تو جب آپ کا وہاں پر تقرر ہو رہا تھا، ماشاءاللہ بڑا مدرسہ ہے، افتاء کی بھی وہاں پر تعلیم ہوتی ہے، تو پھر آپ نے تقرر کیوں نہیں کرایا اپنا وہاں پر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر بہت زیادہ ضرورت تھی، اور شروع سے ہی میرا مزاج یہ تھا، ذہن میں یہ بات تھی کہ فارغ ہونے کے بعد میں اپنے علاقے کے اندر کام کرنا ہے. اچھا. کہ اپنے علاقے میں جایا جائے، وہاں جس چیز کی ضرورت ہے کام کرنے کی. یہاں پر بھی ہمارے یہاں اس زمانے میں شروعات ہی ہو رہی تھی، کوئی اولن تو کوئی مدرسہ ہی تھے ہی نہیں، اور شروعات میں 2 مدرسے بنیاد ان کی ڈالی گئی، نئے نئے وجود میں آئے تھے، مدرسہ بشیر العلوم اور مدرسہ ممتاز العلوم بگورہ کا. تو یہ ذہن میں تھا کہ فارغ ہونے کے بعد میں اپنے علاقے کے اندر ہی کام کرنا ہے. اچھا. اس لیے ہم وہاں نہ رہ کر کے اپنے اساتذہ سے معذرت کر کے اپنے علاقے میں یہیں ہم نے اپنا ذہن بنایا کہ یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، تو اسی کے حوالے سے، اسی کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مفتی کہتے کس کو ہیں؟ مفتی اصل میں بات یہ ہے کہ مفتی اور فتویٰ یہ 2 لفظ ہیں. جی. فتویٰ کہتے ہیں کہ حکم شرعی کو ظاہر کر دے، یہ فتویٰ کہلاتا ہے، اور حکم شرعی کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو ظاہر کرتا ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے. جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ دیوبند نے ان کے لیے یہ فتویٰ دیا، فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا، تو فتوے کا مطلب یہی ہوتا ہے. فتویٰ وہ یہ تھوڑا سا فتوے کا آج ہمارے معاشرے کے اندر یا نیوز چینل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے فتوے کو اتنا زیادہ وہ کیا گیا، فلاں کے لیے فتویٰ صادر ہو گیا، فلاں نے یہ فتویٰ صادر کیا، فلاں مفتی نے یہ فتویٰ صادر کیا. وہ فتویٰ اتنا زیادہ اس کو غلط اس کا معنی بتلائے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں فتوے کی ایک بڑی وہ ہو گئی ہے. فتویٰ صرف یہ ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے حکم کو ظاہر کر دے، بتلا دے لکھت طور پر. اچھا. وہ چیز فتویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لکھت طور پر اگر کسی مفتی نے یا شریعت کے حکم کو بتلا دیا وہی چیز فتویٰ کہلاتی ہے. زبانی طور پر اس کو بتلا دیا جائے وہ مسئلہ ہو گیا، اور لکھت طور پر اس کو بتلا دیا جائے، تحریری طور پر اس کو بتلا دیا جائے وہ فتویٰ. اچھا، یہی فرق رہتا ہے مسئلے میں اور فتوے میں. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فتوے کی ضرورت کیا ہے، عالم کی ضرورت کیا ہے، مفتی کی ضرورت کیا ہے، آپ خود قرآن پڑھیے، خود حدیث پڑھیے، اس سے مسئلے نکالیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے ہم مسئلے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے صحیح اصل حقیقی اور بات تو یہی ہے کہ جو اطاعت کی جائے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور وہ اطاعت جو ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہوگی. جی. قرآن میں بھی اس بات کا ہی حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کسی کی تقلید کی، کسی کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کس طریقے پر کی جائے. جب قرآن کو اور حدیث کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تبھی تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے. اور اگر قرآن اور ہر شخص آج کا جو ماحول ہے، جو دین سے دوری کے اس وقت کے حالات ہے، وہ حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص
کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہر شخص قرآن و حدیث کو اتنا مطالعہ کر سکے. قرآن یہ کہتے ہیں قرآن پڑھیے اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیے مسئلہ نکل جائے گا. تو کیا اتنا آسان ہے مطلب مسئلہ نکالنا؟ یہی چیز تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اتنا وہ چیز آسان ہوتی تو اتنی جس کو اتنی بصیرت حاصل ہو جائے جی قرآن اور حدیث پر اتنی بصیرت حاصل ہو جائے, جتنی احادیث ہیں اس پر اس کی پکڑ ہو جائے, تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ کہہ لیجئے اس کے لیے خوش آمدید ہے, ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے. پھر عالم مفتی یہی کام تو کرتے ہیں. عالم مفتی بھی جو بنتے ہیں, علماء اکرام جو ہوتے ہیں, وہ اس کی پوری بصیرت حاصل کرنے کے لیے 9 سال 10 سال اپنا وقت لگاتے ہیں, تب جا کر کے ان کے اندر وہ پکڑ آتی ہے, وہ گرفت ان کی بنتی ہے, تب جا کر کے وہ ساری چیزیں یہ سب کرتے ہیں, پھر وہ حکم بتلاتے ہیں شریعت کا. اگر کوئی اس طریقے پر کرنا چاہے تو وہ عالم مفتی ہی بن جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ کر کے قرآن و حدیث سے اس کے مطلب نکال لیں, اپنے مسائل کو اخذ کر لیں گے, تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. ہمیں دوسروں پر اعتماد کرنا پڑے گا, ان کی تقلید کرنا پڑے گی, تب جا کر کے ہم صحیح بات کو پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں. جی, ورنہ پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک آدمی 9 سال 10 سال اپنے مدرسے میں لگا رہا ہے پھر اس میں, اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صرف قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کر کے ہم کوئی مسئلہ اخذ کر لیں, ساری کی ساری چیزیں. ایک موٹی سی مثال ہے کہ آدمی دوسرے پر اعتماد کرے. تقلید کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ ہم دوسرے پر اعتماد کریں. ہم شرعی چیزوں میں, دین کی بنیادی چیزوں میں ہم کسی ایسے عالم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. دنیا کی بے شمار چیزوں میں ہم دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. ہم سواری بس پہ جا رہے ہیں, ہم ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ نہیں تم ڈرائیور سیٹ سے ہٹو, ہم چلائیں گے, پتہ نہیں تم کہاں ٹھوک دو, کہاں ایکسیڈنٹ کر دو. یہ ہمارا اس پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے. اس بنیاد پر ہم بس میں, گاڑی میں سواری پر سوار ہوتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھتے ہیں. ہم پائلٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہٹو, پتہ نہیں تم کیسے چلاؤ گے کہ نہیں کرو گے. ہمارا اس پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے. اسی طریقے پر جو مدرسوں میں رہ کر کے جنہوں نے علم حاصل کیا, اپنے دن رات قرآن اور حدیث پر کھپائے ہیں, اپنا وقت دیا ہے, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. کسی کو عالم کہا جا رہا ہے, کسی کو مفتی کہا جا رہا ہے. ہم ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بڑی غلط بات ہے. جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ علماء کرام پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. وہ جو دین کی بات بتلا رہے ہیں, شریعت کی بات بتلا رہے ہیں, وہ قرآن اور حدیث ہی کی بات بتلا رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے اپنے من سے کوئی بات نہیں بتلا رہے. وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے انہوں نے جو بات سمجھی ہے وہی بات, جو حکم ہمیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول کی ماننا ہے, ہمیں کسی عالم کی, کسی مفتی کی, کسی امام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں, حکم یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا. لیکن ہر آدمی کے اندر اتنی استعداد, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کر لے. تو قرآن کے دوسرا حکم جو ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن کا یہ بھی حکم ہے, جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. لیکن اگر آدمی کے اندر اتنی استعداد, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث سے مسئلے کا اخذ کر سکے, اپنی زندگی کے سارے مسائل کو معلوم کر سکے, تو اس کے لیے دوسرا حکم یہ دیا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کے جاننے والوں سے اپنے مسئلے سے پوچھو, ان پر اعتماد کرتے ہیں, وہ تمہاری قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی وہ تمہاری صحیح رہنمائی فرمائیں گے. جی ماشاءاللہ, بڑا اچھا جواب دیا ہے. تو پھر آپ جب مفتی بن کر یہاں پر آئے اپنے شہر میں, تو پھر آپ کا کیا ارادہ رہا, کیا کرنے کا؟ ہم جس وقت یہاں آئے تو اس وقت 2 مدرسے ہمارے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 مدرسے یہاں وجود میں آ چکے تھے. جو چیز نہیں تھی وہ چیز تھی مکتب. مکتب کی لائن سے, مکتب ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں امت کے 100% بچوں کو لایا جا سکتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ مطلب جب میں چھوٹا تھا تو آپ بغورا میں پڑھانے بھی لگے تھے کچھ دنوں, تو مطلب کتنے دن تک آپ نے وہاں پر پڑھایا, کتنے مہینوں تک؟ تقریباً 1 سال وہاں پر. 1 سال. پھر مطلب آپ نے وہاں سے استعفیٰ کیوں دے دیا, کیا وجہ تھی؟ استعفیٰ نہیں دیا, بلکہ کچھ یہی مکاتب کی مشغولیات کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی, اس کی وجہ سے میں نے مولانا سے معذرت کر لی. اس وجہ سے اس وقت دونوں آپ کا مکتب بھی چل رہا تھا اور آپ مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں؟ جی, صبح کے وقت میں ہمارا بغورا جانا ہوتا تھا, ظہر کے بعد سے مکتب کا نظام شروع ہو جاتا تھا. تو دھیرے دھیرے مکتب کا نظام جب بڑھا اور دیگر اس کی شاخائیں بھی قائم ہوئیں, تو پھر مکتب کا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ مطلب حالانکہ آپ کے شہر میں ماشاءاللہ 2 بڑے مدرسے موجود تھے پہلے سے, اچھے خاصے بچے پڑھتے تھے, جیسا کہ بغورا میں مجھے یاد ہے اس سمے,
چھوٹا ہی تھا میں تو 80 سے 100 کے درمیان بچے پڑھتے تھے. بشیر العلوم بھی عروج پر تھا اس سمے. تو آپ کے شہر میں 2 مدرسے موجود تھے, تو پھر آپ کو مکتب اسٹارٹ کرنے کی مطلب کیا وجہ رہی آپ کی؟ یہ مکتب ایک ایسی جگہ ہے, مدرسے ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ اس کی طرف میں اس بنیاد کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں کہ مدرسے ہر شہر میں ہوتے ہیں. ہمارے بڑوں کی, ہمارے بزرگوں کی مدارس اور مکاتب کے اعتبار سے بہت زیادہ محنتیں ہیں, کوششیں ہیں ان کی. لیکن مدرسے میں ہم غور کریں کہ مدرسے میں پہنچنے والے امت کے کتنے فیصد بچے ہوتے ہیں. تقریباً 2-3% ہو گئے. 4%, 5%, اس سے زیادہ. امت کا 95 اور 98% طبقہ وہ ہے جو مدرسوں میں نہیں جاتا. جی اس کو دین کی بنیادی باتیں سکھلانے کے لیے واحد ذریعہ مکتب ہی ہے. اچھا. ان امت کے 95 اور 98% بچوں پر محنت کرنے کے لیے مکتب سب سے بہترین ذریعہ ہے. جو ہمارے بزرگوں کی ایک محنت تھی, اسی کو سوچتے ہوئے ہم نے مکتب کے نظام پر ہی زور دیا شروع سے ہی. فارغ ہونے کے بعد سے باضابطہ کوئی نیا مدرسہ یا کوئی دارالاقامہ قائم کرنے, شروع سے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, بلکہ شروع سے یہ بات تھی کہ مکتب کے نظام کو اتنا بہتر اور منظم کیا جائے کہ جس سے امت کے 98 اور 95% طبقہ جو دین کی بنیادی باتوں سے دور ہے, کورا ہے, اس تک صحیح دین کی بات پہنچائی جا سکے. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو مکتب اسٹارٹ کرنے؟ مکتب کا نظام میں نے فراغت کے بعد سے ہی شروع کر دیا تھا. یہاں پیرو والی مسجد سے ہی اس کی بنیاد رکھی گئی. الحمدللہ شروع میں جو ایک پرانے طرز کا مکتب جو عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے وہی چلتا رہا. پھر 1 سال کے بعد ہم نے اس میں دینیات کا نظام شروع کیا. جی دینیات منظم مکتب کے نام سے سن 2010 سے شروعات کی تھی دینیات مکتب کی. یعنی کہ 14 سال ہو گئے ہیں ابھی آپ کو مکتب. تو میں یہ سنا کرتا تھا کہ جو آپ کا مکتب ہے ماشاءاللہ وہ پورے ضلع میں سب سے نمبر 1 پر ہے. مطلب جو آپ کے مکتب میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. پہلے تو میں یہ سنا کرتا تھا, لیکن جب آپ کے مکتب میں آنا ہوا اور میں وہاں پر پڑھانے لگا تو جب پہلے دن میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے ایک بچی کو بلایا, قرآن سنوایا اس بچی سے, تو ماشاءاللہ جب میں نے اس بچی کا قرآن سنا, میں حقیقت بتا رہا ہوں, دل سے دعائیں نکلی. اتنا اچھا اس نے قرآن پڑھا, ہدا نام ہے اس بچی کا, ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے قرآن پڑھا. میں حیران ہو گیا کہ مطلب مکتب کے بچے بھی ایسا قرآن پڑھ سکتے ہیں. ابھی تک یہ دیکھتا تھا کہ حفظ کے جو بچے ہیں, کچھ بچے حفظ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تجوید اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب اس بچی نے قرآن پڑھا, آپ کے مکتب کی بچی نے, یقین مانیے آپ کے دل خوش ہو گیا. تو یہ آپ کے مکتب کی پڑھائی جو نمبر 1 پر ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کا مکتب اتنے عروج پر پہنچ گیا؟ آپ نے کہا نمبر 1 پر ہے. اب نمبر 1 پر ہے یا 2 پر ہے مجھے تو نہیں معلوم, لیکن کوشش اس بات کی گئی ہے. ہم اپنے مکتب کے اندر اور دینیات سے جڑے ہوئے جو بھی مکاتب تھے, سب میں اساتذہ کو اس بات کے لیے توجہ دلائی جاتی تھی کہ جو بھی بچے ہمارے پاس میں آ رہے ہیں ان کا وقت بہت قیمتی ہے, وہ ہمارے لیے امانت ہے. وہ جتنا وقت ہمیں دے رہے ہیں اس کا پورا وقت تعلیم میں استعمال کیا جائے. جی اس بات کی اساتذہ کو کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے کہ جتنا وقت بچے ہمیں اپنا دے رہے ہیں وہ پورا ان کا صحیح تعلیم میں پورا وقت استعمال کریں, تو انشاءاللہ بچوں میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے, سدھار بھی ہوتا ہے, اور مکتب کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا 14 سال کا تجربہ رہا ہے پڑھانے کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوشیار ہوتے ہیں وہ تو پڑھ جاتے ہیں آسانی سے, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کند ذہن کے رہتے ہیں, ذہن کمزور ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کو مطلب کیسے پڑھایا جائے؟ کوئی ترکیب آپ کے اگر ذہن میں ہو تو بتا دی جائے. سب طرح کے بچے ہوتے ہیں, ہوشیار بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, غبی بھی ہوتے ہیں. سب آپ درجے کے اندر ہمارے یہاں جو دینیات کا ایک نظام ہے, اجتماعی تعلیم ہوتی ہے. سب سے کمزور بچے کو آپ ٹارگیٹ کریں, انشاءاللہ. لوگ کرتے یہ کہ جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے, سمجھدار بچہ ہوتا ہے, اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, سبق اس کا ہو گیا, اس کو یاد ہو گیا, آگے بڑھ جاتے ہیں. اب اپنے درجے کی کمزور بچے کو ٹارگیٹ کریں, اگر اس کو یاد ہو گیا تو سب کو یاد ہو جائے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوشیار ہوتے ہیں انہیں تو یاد ہی ہو جاتا ہے. تو مطلب یہی کرنا ہے کہ جو سب سے کمزور بچہ ہو اسی کو ٹارگیٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ اس سے اچھے بچوں کا مزید معیار بلند ہوگا, اور کمزور بچہ بھی جو ہے اس کو تقویت ملے گی, وہ بھی آگے بڑھے. جی تو یہ آپ کا جو مکتب ہے ماشاءاللہ 2 منزلہ مکتب ہے, تو اس کی جو تعمیر ہوئی وہ کب سے شروع ہوئی؟ مدرسے کی نئی تعمیر جو ہے 21 نومبر 2000
تو اس سے غالباً شروع کی اس کو. اچھا 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کافی جلدی اس کا جو ہے مطلب اتنی کم مدت میں ماشاءاللہ 2 منزلہ مکتب بن گیا ہے. تو اس میں مطلب زکوٰۃ کا پیسہ لگا ہے یا صدقے کا یا امداد کا، کس چیز کا پیسہ لگا ہے؟ اس میں صرف امداد سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام پورا فرمایا. اور اس کی صورت ہم نے یہ بنائی کہ اپنے اور صرف زیادہ تر پیسہ بہت معمولی سا، شہر کے علاوہ باہر دوسری جگہوں سے بھی آیا، بہت معمولی سا، لیکن الحمدللہ ہمارے شہر کے ہی مخیر حضرات کے ذریعے سے پورا نظام قائم ہوا. اس کی صورت ہم نے یہ بنائی کہ 1000 روپے اسکوائر فٹ کے اعتبار سے ہم نے اپنی بات رکھی. الحمدللہ لوگوں نے اس پر لبیک کہا، خوب بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا، اور تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے سارا نظام مطلب ٹوٹل اس میں امداد کا پیسہ لگا ہے. تو یہ تو بہت حیرت کی بات ہے کہ اتنے کم مدت میں اور صرف امداد کے پیسے سے 2 منزلہ تعمیر ہو جانا، یہ واقعی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہے. اور مفتی صاحب بس آخری سوال کی طرف چلتا ہوں کہ جو ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سپر مارکیٹ کھولا ہے جی مارٹ کے نام سے، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا نیا کاروبار، نیا بزنس. تو وہ ابھی کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھے نتائج سامنے اس کے آ رہے ہیں، اور کافی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو. تو مطلب جیسا آپ نے سوچا تھا ویسا رزلٹ؟ جی ہاں الحمدللہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جیسا کہ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے، فکر بنی ہوئی ہے ان کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی یہی سوچ بنی رہتی ہے کہ علماء صرف امامت کرنے پر یا قرآن پڑھانے پر مدرسے تک محدود ہیں، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو بڑا زوردار جواب دیا، اچھا کاروبار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ جب ایک عالم، ایک مفتی، ایک حافظ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، تو کچھ لوگ اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ، عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، یہ بزنس کر رہے ہیں. یعنی ان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ صرف عالم یا مفتی صرف امامت ہی کرے یا قرآن ہی پڑھائے، حدیث ہی پڑھائے، بس مدرسے تک محدود رہے، مسجد تک محدود رہے، اس سے آگے نہ نکلے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں. جی تجارت کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. تجارت بھی دین بن جائے گا جب اس میں اللہ کے حکم کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھا جائے. تجارت بھی دین ہے. امامت کے فرائض کو انجام دینا یہ بھی دین ہے. مدرسے کے اندر پڑھانا، بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ بھی دین ہے. لیکن تجارت کر لینا یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. تجارت بھی دین بن جائے گا، لیکن تجارت کو دین کے مطابق کیا جائے. تو اس میں علماء اکرام کو بھی آگے آنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بلکہ ہمارے ایک استاذ تھے، ابھی جلدی ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بڑے استاذ تھے، شیخ الحدیث تھے. وہ تو اپنے آپ کو باضابطہ درسگاہ کے اندر آ کر کے کہا کرتے تھے کہ میں تاجر ہوں. اچھا ماشاءاللہ. باضابطہ خود کہتے تھے کہ میں تاجر ہوں، بزنس مین ہوں. اور تجارت خود ہمارے اور آپ کیا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر کے آپ جایا کرتے تھے اور باضابطہ اس کی تجارت کیا کرتے تھے. اور ایسی تجارت فرمائی تھی، اس سے پہلے جتنے لوگ ان کا مال لے کر کے گئے اتنا نفع انہوں نے لا کر کے نہیں دیا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے ان کو نفع دیا. اسی سے متاثر ہو کر کے پھر انہوں نے آپ سے نکاح فرمایا تھا. تو تجارت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. تجارت کے اچھی چیز ہے، اس کو جہاں سارے لوگ انجام دے رہے ہیں، وہ علماء اکرام کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے اور تجارت کرنی چاہیے. کچھ علماء کرام جب سوچتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد پر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے علماء کرام سے، حفاظ سے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ ان کو؟ مطلب صرف اس بنیاد پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا کہیں گے. لوگوں کو کی باتوں پر نہ آ کر کے آپ کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے. جس سطح پر ہو اس سطح پر اپنا کاروبار کرے. تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ تجارت کے بارے میں تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ تجارت تاجر آدمی کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں فرمائیں گے. لیکن کیسا تاجر یہ کون بتلائے؟ یہ علماء ہی جب تجارت کریں گے، علماء ہی جب آگے آئیں گے تو علماء ہی بتلائیں گے کہ وہ تاجر کے اندر وہ کون سی 2 صفات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاجر اگر اپنی تجارت کے اندر سچائی اور امانت داری اختیار کر لے، اور تاجر الصدوق الامین، کہ تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو، یہ 2 صفات کے ساتھ میں اگر آدمی اپنی تجارت کو کرتا ہے تو فرما رہے ہیں کہ اس کا حشر ایسا ہوگا جہاں
جس اسٹیج پر جس لیول پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انبیاء کو کھڑا فرمائیں گے, صدیقین کو کھڑا فرمائیں گے, شہداء کو کھڑا فرمائیں گے, جو یہ بڑے بڑے درجے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ تاجر کو بھی کھڑا فرمائیں گے. نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث نہیں بیان فرمائی, حاجی کے بارے میں نہیں بیان فرمائی کہ حاجی وہاں اس اسٹیج پر ہوگا جس اسٹیج پر انبیاء, صدیقین اور شہداء ہوں گے. شرط یہ ہے کہ مطلب سچا ہونا چاہیے اور امانت داری ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ. اور مفتی صاحب جب آپ نے یہ سپر مارکیٹ کھولا تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تو مفتی صاحب نے بھی کاروبار کر لیا ہے, مدرسے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کیونکہ مدرسے سے ایسی کمائی نہیں ہو رہی تھی, تو اب وہ کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سوال تھوڑی سا مشکل ہو. یہ شہر کے کسی کے ذہن میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے جو کاروبار شروع کیا وہ اس میں اکیلا نہیں ہوں, ہم 2 لوگ ہیں. اس میں ہمارے ہمزلف جناب محمد ہاشم انصاری صاحب بھی ساتھ میں ہیں. شروع سے ہی یہ چیز ہم لوگوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ مدرسے کا جو وقت ہے وہ ہمیں مدرسے میں دے. ابھی ابتدائی زمانے میں ہے تو اس لیے تھوڑا سا کچھ مشغولیات کی وجہ سے بھی اس کی ترتیب بنانے میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش اس بات کی جو مدرسے کا وقت ہے وہ مدرسے میں دیا جائے گا. جو خالی وقت ہے ظہر سے پہلے کا یا مغرب کے بعد کا, مکتب کا جو وقت رہتا ہے وہ ظہر سے مغرب تک رہتا ہے, وہ وقت انشاءاللہ دوسرے کاموں میں اس کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے. لیکن مدرسے کا جو وقت ہے وہ مدرسے کے لیے انشاءاللہ نکالا جائے گا اور مدرسے پر بھی پوری توجہ دی جائے گی. بس ایک آخری اور سوال اسی کے تعلق سے ہے کہ وہاں پر مدرسے میں اتنی کمائی نہیں تھی تو اس بنیاد پر مفتی صاحب نے یہ کاروبار کیا, تو کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا, آپ کی یہ سوچ تھی کہ جو آپ مکتب چلا رہے ہیں یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے؟ دین کو, کسی بھی دین کے کوئی کام کو پیسوں کے حصول کے لیے نہیں کرنا چاہیے جی. اور نہ ہی جو ہے شروع سے میری یہ بات رہی ہے کہ, اور کمائی کا ذریعہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے دیے. مکتب یا مدرسے کو ہی کمائی کا کیوں ذریعہ بنایا جائے؟ اور مکتب اور مدرسے کو اگر کمائی کا ذریعہ بنانا ہے تو کتنا بڑا ذریعہ بن جائے, آپ کتنا بڑا ذریعہ بنا لیں گے, آپ تو یہاں سے کتنا کر لیں گے آپ. کل ملا کر کے یہ کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں جو جس چیز کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر وہ کام کیا جائے. دیگر جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے اور حلال کسب معاش کے لیے جو طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان پر وہ طریقے اختیار کیا جائے. مکتب مدرسے کے اندر جو کام کرنے کا ہے وہاں پر وہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور مفتی صاحب جیسے مدرسے میں ہوتا ہے کہ کچھ بچے غریب بھی ہوتے ہیں, تو کیا مطلب مکتب میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو غریب ہوں, جو فیس ادا نہیں کر پا رہے ہوں؟ آپ کے مکتب میں کیا ایسے بچے موجود ہیں؟ یہاں ایسے بچے ہوتے ہیں جو مکمل فیس ادا نہیں کر پاتے ہیں, ان کے لیے وکالت نامے کا ایک فارم ہوتا ہے, وہ وکالت نامے کا فارم ہم لوگ بھرواتے ہیں. وہ جتنا کچھ نہ کچھ تو وہ دیتے ہیں, پھر اس کی جو بقیہ فیس بچتی ہے وہ ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے وکالت نامے میں اس کی دستخط کروا کر کے کہ ہم مکمل فیس ادا نہیں کر پاتے, اتنی ادا کریں گے, اتنی ہمیں کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی فیس کو پورا کروا. یعنی جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ آپ کے ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے جس طرح اس کا وکالت نامہ اس کی, جی ہاں, جتنا وہ 50 روپے 20 روپے 50 روپے اس طریقے پر بھی کچھ بچے مدرسوں کے اندر رہے مکتب کے اندر کہ وہ 30 روپے ماہانہ فیس ادا کرتے. شروع سے ہی دینیات کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لیا جائے, فی سبیل اللہ یا بغیر فیس کے کسی بھی طالب علم کو نہ پڑھایا جائے. جو آدمی جتنا دے سکتا اتنا دے, مطلب دینا ضروری ہے, کچھ دینا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ تو دے تاکہ اس سے اس کی اہمیت پیدا ہو اس کے اندر. جی. اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے یہ نظام بنایا گیا کہ جو آدمی جتنا دے سکتا اتنا دے. اگر مکمل فیس ادا نہیں کر پا رہا تو وکالت نامے کے ذریعے سے ہم لوگ اس کی فیس کو دوسرے کے ذریعے سے اس کی پورا کروا دیتے. جی. کتنی ہے بچوں کی؟ 200 روپے فیس ابھی فی الحال. بہت معمولی سی فیس ہے, 200 روپے تو مہینے کے. جی, وہ بھی ابھی ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے, لیکن جب ابتدا اس کی گئی تھی تو صرف 50 روپے سے فیس ادا کی گئی تھی. آپ سوال آج 14 سال کے بعد میں آپ کر رہے ہیں. یہ سوال جب ہم نے سن 2010 میں شروعات کی تھی مدرسے کی, تب لوگوں نے یہ سوال کیے تھے کہ کمائی کا ذریعہ بنا رہی ہے, 50 روپے میں آپ کیا کمائی کا ذریعہ کر لیں گے؟ وہی ہے کہ اگر اس تعلیم میں لوگ ہزاروں روپے وہاں خرچ کر دیتے ہیں. مدرسے میں جب اس وقت کی شروعات کی تھی, دینیات کا نظام ہم نے قائم کیا, 50 روپے فیس سے اس کی شروعات کی تھی. اور جو دینیات کا جو نظام ہے اس وقت وہاں کے ذمہ داران ممبئی سے تشریف لائے, یہاں کر کے انہوں نے دیکھا, تعلیمی معیار دیکھا, تو انہوں نے ہم سے یہ بات کہی. مولانا عائش محمد صاحب ابھی بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ آپ فیس بڑھائیے. اچھا, اتنے میں کچھ نہیں ہوگا, نہ کوئی 50 روپے کس سے کیا ہو سکتا ہے. جی.
2010 में 50 रुपये फीस रख करके, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ इतनी इस्तिताअत लोगों के अंदर नहीं है, 50 रुपये से ही अल्हम्दुलिल्लाह। वो तकरीबन पहला बैच जो जिसका अव्वल में दाखिला हुआ था, उसको पंजुम पढ़ करके, कुरान पढ़ा करके, जब तक हमने उसको नहीं निकाल दिया, जब तक फीस नहीं बढ़ाई, 5-6 साल तक 5-6 साल तक वो 50 रुपये से ही चलती रही। फिर उसके बाद वो फीस 100 रुपये हुई, फिर 150 हुई, अब 200 रुपये है। तो इस तरीके से चल। तो ये मुफ्ती साहब आपने नया कारोबार चालू किया, जो सुपर मार्केट खोला, तो ये बिजनेस का आइडिया आपको आया कहाँ से? अभी फ़ौरन 1-8 साल में आपका ये मिजाज बना, या तालिब इल्मी के ज़माने से, पढ़ाई के ज़माने से आपका ये मिजाज था कि मुझे बिजनेस करना है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि ये चीज़ जो जहन में कारोबार के सिलसिले में शुरू से ही हमारा मिजाज ये था कि पढ़ाना है, मदरसे में लेकर के काम करना है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ सन 2021 में, जी, उस ज़माने में जो मदरसों के ऊपर हालात आए, जो सारी चीज़ें हुई, उस ज़माने में ये जो ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ ना कुछ कारोबार भी इंसान के साथ में होना चाहिए। लॉकडाउन के ज़माने। लॉकडाउन के ज़माने में उसी वक्त हमने ये सोचा कि कुछ ना कुछ कारोबार किया जाए। कोशिशें करते रहे, सोचते रहे, और क्या कारोबार हो, क्या ना हो, तो बहुत सारी शक्लें जहन में आई। फिर उनमें ये शक्ल जो सुपर मार्केट की, ये सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, इस वजह से ये काम शुरू किया। तो मुफ्ती साहब आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।